بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے اور رمضان میں آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، اور روزے کی خیر و برکت پانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ہدایت کی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ یہ مہینہ مانگنے کا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے۔ اب جو چاہے رمضان مبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھا لے اور جنت کو حاصل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کا مہینہ عبادت، تلاوت قرآن پاک، دعا اور صدقے کا مہینہ ہوتا تھا۔ صبح سے پہلے تہجد کے وقت عبادت اور دعا کے لیے وقف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ رمضان ثقافت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے پر انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاحتی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ خیرات کرتے اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا، جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں جلدی کا حکم فرمایا ہے اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کھجور سے فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور اگر تر کھجوریں بروقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت کے ساتھ قیام، نماز تراویح، تسبیح تہلیل اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد آرام فرماتے اور رات کے کسی پہر تہجد کے لیے اٹھتے، وتر سمیت 11 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسال مبارک تک رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔